اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 and 69، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 68، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَأَوْحَا، اوحا کے اندر وہی ورڈ ہے، اور ہم نے وحی کی۔ وَأَوْحَا رَبُّكَ، یعنی ربو کا، تمہارے رب نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے رب نے وحی کی، اور وہی کی آپ کے رب نے الی النحل۔ تو سورے کا جو نام ہے، جو کی ورڈ ہے، وہ یہ آیت میں آ رہا ہے نحل۔ سورہ نحل جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہنی بی یعنی کہ مطلب جو مد مکھی بولتے ہیں نا، جو شہد کی مکھی ہوتی وہ۔ تو یہاں پر مطلب اللہ نے کہا کہ اور پھر وہی کی ہم نے، یعنی ہم نے نہیں، سوری، وہی کی تمہارے رب نے الی النحل، اس ہنی بی کو، یعنی کہ مطلب جو شہد کی مکھی، اس کو، ان اتخذی من الجبال، کہ جا بناؤ وہاں پر پہاڑوں میں، بیوتن تمہارے گھر۔ تو ان کا جو ہنی کوم ہے، کوم بولتے نا، ہنی کوم، تو وہ بناؤ جا کے پہاڑوں میں بناؤ، اللہ کہتا ہے۔ وہ من الشجر، جھاڑوں میں بھی بناؤ، جھاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں نا مد پوڑے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں پر بھی مطلب چاہے وہ انسانوں کے رہنے کی جو جگہ ہے وہاں پر بناؤ، اور پھر جیسے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں نا، جو وہ بیلوں کے اوپر بھی وہ لوگ اپنا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو انگور بھی ہوتے ہیں نا جس میں سے ان لوگ رس جو لیتے ہیں۔ تو یہ سوچو، اللہ نے مطلب وحی کی، یعنی اس کا مطلب اس مد مکھی کے اندر اللہ نے وہ علم ڈال دیا جو اللہ کو مطلب اس کے اندر ڈالنا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ And your Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees, and in men's habitations. تو اس کی جو نوٹ ہے 2097، اوہا، اوہا وہی ہے جو وحیون، ordinarily means inspiration، مطلب وہی تو بولیں گے نا ہم کہ انسپریشن، وحی کیا اللہ نے۔ دا میسج پٹ انٹو دا مائنڈ اور ہارٹ بائی اللہ، یعنی اللہ کوئی پیغام کو دل اور دماغ میں ڈال دے، وہ وحی ہے۔ کیونکہ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے دل اور دماغ کے اندر قرآن کی وحی کی جاتی تھی۔ ان کے سامنے کوئی سکرولز نہیں آ رہے تھے لکھے ہوئے، کوئی پیجز نہیں تھے جو آ رہے تھے کہ بھئی جبریل علیہ السلام نے لا کے پیج دی اور بولے دیکھو ابھی یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی۔ نہیں، ان کے دل اور دماغ کے اوپر وہ وحی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ چیز ان کی زبان سے جاری ہو جاتی تھی۔ وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو یہ وحی کا مطلب یہ ہے ایکچولی کہ اللہ جس کے دل کے اندر کوئی پیغام ڈال دے، اس کے دل اور دماغ کے اندر۔ Here is the bee's instinct is referred to Allah's teaching، یعنی جو شہد کی مکھی ہے، ہنی بی، اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ نے مطلب اس کو جو بھی چیز سکھا دی ہے نا، جو اس کے اندر ڈال دی ہے، تو وہ کرتی ہے۔ which it undoubtedly is it is applied to the earth، اور زمین کے اوپر بھی ایک مطلب سورہ ہے، سورہ کا نمبر ذرا میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، رومن نمبر ہے، تو اس کی آیت نمبر 5 میں جیسے زمین کے لیے بھی اللہ نے ایسی مطلب کہا ہے۔ تو we shall discuss the precise meaning when we come to that passage۔ تو جب اس جو سورہ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ زمین کو بھی اللہ نے ایسی وحی کی اور اس طرح نا، تو وہ جب پیسج ہم جب اس پہ آئیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ لیکن یہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کو اللہ نے جو جس طرح سے اللہ نے اس کو سکھایا، وہ اس کو برابر ویسا ہی فالو کرتی ہے۔ The honeycomb itself with its hexagonal cells، یعنی معلوم ہے نا جو 6، جیسے ہندی میں اس کو بولتے شٹکون، شٹکون بولتے ہیں، کوئی یاد ہے بچپن کا کہ اس کے ایسے 6 وہ سائڈز ہوتے ہیں،
वो ज्योमेट्रिकली परफेक्ट होता है बिल्कुल, यानी वो एक में एक फिट होते चले जाते हैं, is a wonderful structure and is well called buyut. यानी बुयूत बैत का प्लूरल है, बैत यानी घर, बुयूत यानी बहुत सारे उनके घर। तो वो जो घर जो उनके हैं, वो जो 6 साइड्स वाले यानी 6 उसके, उसको बोलते 6 कोनिया भी बोलते हैं उर्दू में, 6 कोनिया। तो वो जैसे उसके 6 कोने होते हैं ना, वो तो उसके हिसाब से तो वो सोचो कि एक के अंदर फिट भी होते चले जाते, और वो उसके अंदर इन लोगों का वैक्स भी होता है, वैक्स, और वो वैक्स के अंदर इन लोग जाके शहद को जमा करते हैं ना। तो ज्योमेट्रिकली परफेक्ट इज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर एंड इज वेल कॉल्ड बुयूत होम्स, यानी वो उनका वो घर है पूरा, जो भी वो हनीकॉम्ब बना हुआ है, वो उसका वो जो एक वो जो अंदर है 6 कोने के जो मतलब बने हुए हेक्सागन, वो मतलब कितना खूबसूरत, कितनी बड़ी बात है। और समझ लो कि बस वो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का ही कमाल है। एंड द वे द बी फाइंड्स आउट इन एक्सेसिबल प्लेसेस, यानी ऐसी जगह है दूर दराज, वो मधुमक्खी जाती है उस पर पहुंच जाती है। उसको सोचो, अल्लाह की तरफ से वही होती, फलानी दूर दराज जगह पे जा, कितने माइल्स अवे। और फिर इन द हिल्स, पहाड़ों पे, इन द ट्रीज, झाड़ों में, जहां जहां भी, जैसे नहीं होता कि जो नेक्टर फ्लावर का जो मतलब रस होता है, ये सारे रस ही तो होते हैं जो हनी भी लेती है, उसके पेट में वो मिक्स होते हैं, उसके बाद फिर वो शहद बनता है। और देखो इंसानों के लिए उसके अंदर अल्लाह ने शिफा रख दिया है। तो वो जाती इतनी दूर है, इवन अमंग द हैबिटेशंस ऑफ मैन, इंसानों को भी उधर जहां पर है वहां भी आ जाती है। और ये है इज वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ अल्लाह वर्किंग इन हिज क्रिएशन। अल्लाह अपनी मखलूक के अंदर जो चीज करता है, ये इतना बड़ा एक अजूबा है, बहुत बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 69, सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबूल रब्बिकी ज़ुलूलन यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नासी इन्न फी ज़ालिका ला आयतन लिक़ौमी यतफ़क्करून। अब है इस आयत के अंदर कि सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, तो कुली, कुल बोलते खाने को, तो कुली यानी फेमिनिन जेंडर में, कि जाओ और खाओ, यानी कि मतलब खाओ उसमें से, मिन कुल्लि समरात, तमाम जो भी फल हैं जो प्रोड्यूस है जमीन का, यानी कि फूल और फल, उसके रस जो वो लेती। फसलु की सुबूल रब्बी की ज़ुलूलन, और अल्लाह का बताया हुआ रास्ता जो है उसको स्मूथली यानी फॉलो करो। अल्लाह ने बताया ना रास्ता, और वो बहुत ही उनके लिए वो स्मूथ है एकदम, कि लोग बराबर जाते हैं और बराबर वापस आते हैं। और वो जैसे जाते हैं ना, तो सोचो वो सब उनके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और वो वापस वही रास्ते, वो लोग गुम नहीं हो जाते कभी। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु, तो निकलता है फिर उनके पेटों से, यखरुजु मिन बुतूनिहा, यानी यहाँ पर जैसे एक सिंगुलर फॉर्म में कहा कि उन यानी उसके पेट में से निकलता है शराबुन, शराब यानी पीने की शय यानी शहद, मुख्तलिफुन, तो अल्लाह ने पहले देखो दूध का जिक्र किया, उसके बाद जब वो जो खजूर और अंगूर, ये दोनों चीजें जो है, ये फिर इनका जिक्र किया और बताया कि इंसान इसकी कितनी गंदी ड्रिंक बना रहे, गंदी, और अल्लाह ने कितना अच्छा फल दिया है जिसको कि तुम खाओ, उसका रस भी बनाओ या उसको वैरायटी में बनाओ। और फिर अब अल्लाह बता रहा है कि शहद के बारे में, जो पीने की शय है, तो शराबुन यानी पीने की शय, मुख्तलिफुन अलवानुहा, अलवान यानी कि उसके रंग, लौन यानी एक कलर, अलवान यानी कि बहुत सारे, प्लूरल में है कलर, तो मुख्तलिफुन यानी बहुत सारी वैरायटी है, अलवानुहु उसके कलर की, शहद की, क्योंकि शहद जहां से भी उसने रस लिया है, जिन फूलों का भी उसने नेक्टर लिया है, तो वो फूल का क्या कलर है, वो पर्पल है, वो पिंक है, वो कौन से कलर का मतलब फूल है, वो फल, उसके हिसाब से शहद का रंग बनेगा ना। तो कभी शहद बहुत लाइट कलर का दिखता है, कभी शहद बहुत डार्क ब्राउन दिखता है।
تو مختلف الوانہ فیہ اس کے اندر ہے شفاء للناس انسانوں کے لیے اس میں شفا رکھا اللہ نے، کیونکہ جو طرح طرح کے پھول اور پھل کا رس اس نے لیا ہے اب وہ ہے جو اس کے پیٹ میں جا کے وہ جب شہد بنتا ہے تو وہ ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے انسانوں کے لیے. ان فی ذالک لآیۃ اور یقیناً اس میں ہے نشانی سائن لقومی یتفکرون وہ قوم وہ لوگ جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے پہلے وہاں پر کہا تھا کہ جن میں عقل ہے یا عقلون ورڈ تھا نا تو جن میں عقل ہے، یہاں پر اللہ نے کہا کہ یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے اندر سائن ہے. اب جو غور و فکر نہیں کرتا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہیں میں مطلب پتہ کروں یہ سب باتوں کو اللہ کیا کلام میں بول رہا ہے تو اس کو پڑھی نہیں ہے، وہ اپنا شہد لے گا کھا بھی لے گا، اس کو کوئی پڑھی بھی نہیں، اس کو مطلب وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے گا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کرے گا اور شکر بھی نہیں کرے گا اللہ کا. تو اسی لیے ہم کو غور و فکر کرنے والے ہی بننے کی ضرورت ہے. دین ٹو ایٹ آف آل دا پروڈیوس آف دا ارتھ and follow the ways of your Lord made smooth. There issues from within their bodies a drink of varying colors, wherein is healing for men. Verily in this is a sign for those who give thought. Sign جو ہے وہ کیپٹل ایس، کیونکہ یہ آیت کے بارے میں نشانی کے بارے میں، اس لیے معمولی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں نوٹ ہے 2098 the bee assimilates the juice of various kinds of flowers and fruit. جو مطلب مدھو مکھی جو ہے وہ جذب کرتی ہے ابزارب کرتی ہے اپنے اندر طرح طرح کے پھول اور پھلوں کا رس and forms within its body the honey which it stores in its cells of wax. تو وہ جو مطلب ہیگزاگنل جو ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے ہنی کوم بنا ہوا، اس کے اندر ہر سیل جو ہے اس کے اندر ویکس جو ہوتا ہے اور وہ ویکس کے اندر جا کے ان لوگ وہاں پر ہنی جو ہے اس کو سٹور کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ اللہ نے ایک مدھ مکھی کو بھی کیا عقل دیا ہے اور وہ کیا کام کرتی ہے. The different kinds of food from which it takes its honey give different colors to the honey. یعنی وہ لوگ جو بھی الگ الگ طرح سے جو بھی فروٹ اور جو بھی فلاورز کے کلر ہوں گے اس سے مطلب ان کی ہنی جو ہے شہد جو ہے اس کا الگ الگ کلر ہوتا ہے. جیسے کہ اٹ از ڈارک براؤن، یعنی کہیں پر ڈارک براؤن ہوتا ہے، کہیں لائٹ براؤن ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے پیلا اس پہ، کبھی ایسا لگتا ہے سفید سفید، یعنی کہ کافی ایسا سفید یعنی بالکل زیادہ اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا، ایک دم جیسے کرسٹل ایسا کلیئر جیسا. تو اس طرح سے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں. دا ٹیسٹ اینڈ فلیور آلسو ویریز. اور پھر شہد کا جو مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ان پھلوں کی وجہ سے یا پھولوں کی وجہ سے الگ الگ ہو جاتا ہے، تھوڑا اس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا. ایز ان دا کیس آف حیدر ہنی. یہ حیدر جو ہے وہ ایک ایسا مطلب ایک ایسی جھاڑی ہے جس کے اندر گلابی اور پرپلش پھول اگتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ. دا ہنی فارمڈ فرام سینٹڈ فلاورز. اور خوشبودار پھولوں میں سے جب مطلب اس نے ہنی اس کی بنتی ہے اگر تو وہ ان سب کے الگ الگ ٹیسٹ اور الگ الگ ویرائٹی ہوتی ہے اس کی. اینڈ سو آن. ایز فوڈ اٹ از سویٹ اینڈ ہولسم. یعنی کہ شہد تو خود ہی بہت ہی نریشنگ اور میٹھا ہے. اور اینڈ اٹ از یوزڈ ان میڈیسن. اور اس کو میڈیسن اور دوائیوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو وہ شہد ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو روٹی لگا کے کھا لے تو بھی اس کے لیے مطلب وہ ایک غذا ہے. نوٹ دیٹ وائل دا انسٹنکٹیو انڈیویجل ایکٹس آر ڈسکرائبڈ ان دا سنگولر نمبر. یعنی کہ مدھ مکھی کیا کرتی ہے، کیسے کیا کر رہی ہے، جا رہی ہے اور وہ سب، تو اس کے بارے میں ایک اکیلی مدھ مکھی کے جیسے بارے میں سنگولر فارم میں اللہ نے اس کے بارے میں آیت میں کہا. دا پروڈیوس آف دیئر باڈیز، یا پلورل بن گیا کہ وہ اپنے باڈیز میں سے جو شہد جو بنتا ہے وہاں اللہ نے اس کو پلورل کر دیا. ایز دا ریزلٹ آف دیئر کلیکٹیو ایفرٹ.
کیونکہ وہ سب مل کے کرتے ہیں نا، ہنی کوم بھی سب مل کے بناتے ہیں، تو اسی لیے وہ سب لوگ اپنے اپنے سیل میں شہد کو جمع کرتے ہیں. ہر مکھی اپنے سیل میں مطلب شہد کو جمع کرتی ہے. تو پھر تو وہ سب کا ملا جلا ایفرٹ ہے. تو وہاں اللہ نے یعنی اللہ کی آیت کے اندر باریکی سے تم نوٹ کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا جیسے ایک مکھی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے تو اس سنگولر فارم میں آئی بات، لیکن جب ان سب کے بارے میں کہا گیا تو اللہ نے اس کو پلورل بولا. یعنی اللہ کے کلام کے اندر کہیں کوئی ایک مسٹیک، ایک غلطی بھی نہیں ملے گی. اور عربی سیکھنے والے جو ہوتے ہیں یا عربی جن کو آتی ہے ان کو تو اور پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک زیر اور زبر سے میننگ بدل جاتا ہے، زیر اور زبر سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو صحیح پڑھو بالکل. اور پھر نیکسٹ اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2099 ذلولن. ذلولن 2 meanings are possible، کہ جیسے اللہ نے اس کے 2 meaning ہے. مطلب ایک تو ہے نمبر 1 ways easy and spacious، یعنی وہ راہیں جو بہت آسان، اسموتھ اور بہت ہی کھلی ہوئی ہیں. ریفرنگ ٹو دا unerring way in which bees find their way from long distances to their combs، یعنی بہت ہی لمبے لمبے کتنے مائلوں اوے وہ لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ غلطی بھی نہیں ہوتی ان سے اور وہ بالکل برابر آتے ہیں اپنے کوم کی طرف، اپنے ہنی کوم کی طرف. یعنی کہ اپنے جو اس کا شہد کا چھتا ہے وہ برابر اس جگہ تک برابر آتے، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلے پہ وہ جائے. تو اس کا مطلب ہم کو یہاں پر بھی کیا سبق ملتا ہے کہ کتنا بھی دور وہ گئی لیکن بھٹک تو نہیں گئی نا. تو اسی لیے ہم انسان جو ہے اگر ہم کہیں دور کہیں جائیں، دور یعنی کہ مطلب میں ایسے نہیں بول رہی کہ گھومنے پھرنے جائیں کہیں، یعنی انسان کچھ بھی کہیں دور نکل جائے، علم میں نکل جائے یا کسی اور کامیابی میں نکل جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے. یہ بھٹکنا جو ہے اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو وہ مد مکھی جو ہے اتنے لانگ ڈسٹینسز جو جاتی ہے لیکن اپنے گھر واپس برابر آتی ہے. اینڈ اور اس کا دوسرا میننگ جو ہے ذلولن کا، the idea of humility and obedience in them، یعنی وہ لوگ کتنے ہمبل ہیں وہ مد مکھی اور وہ سب کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ بھی اس کا میننگ ہے. اور ہم باقی کا ہم پڑھیں گے اس میں تفسیر